युखरिजूनहुम मिनन्नूरि इला ज़ुलुमात। दो अल्फाज हैं अल्लाह ताला के लिए, वली और मौला। करीबुल माना अल्फाज हैं, वली और मौला। इनका फ़र्क समझ लें थोड़ा सा, लुग़वी एतबार से ये बहुत अहम है। वली को कहते हैं इसम सिफ़ा, मौला को कहेंगे इसम मुबालगा। मुख्तलिफ अल्फाज हैं। वली के मायने हैं, दोनों के मायने में जो मुश्तरक वो ये है, दोस्त का मायना तो इसमें है, लेकिन दोस्त के लिए अरबी में सदीक़, रफ़ीक, हमीम, मुख्तलिफ अल्फाज हैं। खलील, वली भी, रफ़ीक भी जी। तो वली का मायना होता है ऐसा दोस्त जो आपकी हिफाजत करना चाहता हो, जो आपके मामले में प्रोटेक्टिव हो, जो आपकी फ़िक्र करता हो आपकी हिफाजत के मामले में, उसको कहेंगे वली। क्योंकि ये सिफत है तो इसमें उसका पोटेंशियल है, यानी इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी हिफाजत कर रहा है, लेकिन उसके अंदर हिफाजत की नीयत का मादा है, वो चाहता है करना आपकी, उसके अंदर ये जज्बा है, वो होगा आपका वली। जैसे शरीयत में भी हम वालिदैन को या लड़की के बाप को, उसके घराने को उसके औलिया कहते हैं। वो कैसे उसके औलिया हैं? वो उसकी हर वक्त हिफाजत नहीं कर रहे, लेकिन हिफाजत करने को हमेशा तैयार हैं। ठीक है, तो वो हो गए उसके वली। दूसरा लफ्ज़ क्या है? मौला। मौला होता है जो ना सिर्फ ये नीयत रखता हो बल्कि हिफाजत कर रहा हो। ऐसा दोस्त जो आपकी हिफाजत कर रहा है, आपका मामला संभाले हुए है उसी वक्त, उसको उस वक्त वली नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मौला। कुरान ने इस आयत में अहले ईमान के वली और कुफ़ार के वली का जिक्र किया। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह अहले ईमान का वली है, जो लोग ईमान ले आए उनका वो वली है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वो उनको अंधेरों में से नूर की तरफ ले आता है। वल्लज़ीना कफ़रू, और जिन्होंने कुफ्र किया, औलियाउहुम अत्तागूत, उनके वली कौन हैं? तागूत, यानी बगावत करने वाली फोर्सेस, अत्तागूत। युखरिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात, वो उनको नूर से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा खालिदून। तो यहाँ पर जिक्र किया कि हमारे भी वली हैं, वो कौन है? अल्लाह। और कुफ़ार के भी वली हैं, वो कौन है? तागूत। दोनों के वली हुए। एक और जगह चलते हैं, सूरत मुहम्मद। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीना ला मौला लहुम। अजीब। वहाँ कहते हैं ये सब इसलिए कि अल्लाह अहले ईमान का मौला है और काफिरीन इनका कोई मौला नहीं है, इनका कोई मौला। सूरह बकरा में दोनों का वली तो है, सूरह मुहम्मद में मौला सिर्फ एक का है, दूसरे का मौला नहीं है। वली और मौला का क्या फ़र्क बताया था मैंने? एक है जो आपकी हिफाजत करने का इरादा रखता है, उसकी नीयत रखता है, उसके अंदर इम्कान है। दूसरा है जो वाक़यतन आपकी हिफाजत कर रहा है। उनके तागूत उनकी हिफाजत करने की नीयत तो रखते हैं, वली तो वो हैं, लेकिन जब हिफाजत करने का टाइम आता है तो वली से निकलकर उनको क्या बनना पड़ता है? मौला। वो उनके पास, बेचारों के पास है ही नहीं। वअन्नल काफ़िरीना ला मौला लहुम। या सलाम। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू वअन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम। यहाँ पर और बहुत प्यारी नाजुक बातें हैं। एक तो है दो के दरमियान रिश्ता है, एक तरफ है अल्लाह ताला और एक तरफ है हम। रिश्ता है हम दोनों के दरमियान, और रिश्ते का नाम क्या है? विलायत। अल्लाहु वली अल्लज़ीना आमनू। तो पहले अल्लाह ताला, फिर रिश्ते का लफ्ज़ क्या है? वली, विलायत, और फिर हम। अगर मैं कहूँ टीचर और स्टूडेंट तो उनके दरमियान भी एक रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते में आला मकाम किसका है? टीचर का। ठीक है। अगर मैं कहूँ वालिदैन और बच्चे, आला मकाम किसका है? वालिदैन का। अगर मैं कहूँ आजिर और मुलाजिम, आला मकाम किसका है? आजिर का। अगर मैं कहूँ बादशाह और सल्तनत, आला मकाम किसका है?
بادشاہ کا، یعنی جس کا مقام اعلیٰ ہے اس کا ذکر پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب دوسری طرف آئیے، کہتے ہیں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو بھی ولی ہے اس کا درجہ اعلیٰ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جو ولی ہے اس کا درجہ اعلیٰ ہے، تو جس کا درجہ اعلیٰ ہے اس کا ذکر پہلے ہوا کہ نہیں؟ یہاں پر کہا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کفر کرتے ہیں ان کے ولی ہیں طاغوت۔ طاغوت کا ذکر شروع میں کیا آخر میں؟ جب اللہ کی بات ہو رہی تھی تو اللہ، کیونکہ اعلیٰ درجے کے اس رشتے میں اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کا ذکر پہلے۔ اس رشتے میں طاغوت کا درجہ اعلیٰ ہے، اصلاً طاغوت کا درجہ اعلیٰ ہے، تو توقع کیا تھی کہ طاغوت کو بھی پہلے ذکر کرتے، وَالطَّاغُوتُ أَوْلِيَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا، طاغوت ہیں جو اولیاء ہیں، جو ولی ہیں اہل کفر کے، لیکن ترتیب بدل دی گئی۔ ترتیب کی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت یاد رکھنا، جملے میں جس مقام پر میرے رب کا ذکر کیا وہاں ان کے ذکر کرنے کا، ان کے ذکر کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، یہ اس کے مستحق نہیں ہے، یہ آخر میں جائیں، یہ ڈیلیگیٹ ہو گئے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، دور جاؤ تم، بعداً للقوم الظالمین، سبحان اللہ۔ پھر اس آیت کے اندر الظلمات اور النور، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا رہتا ہے انہیں اندھیروں میں سے نور کی طرف۔ نور واحد ہے اور اندھیرے جمع ہے، نور واحد اندھیرے جمع۔ نور جیسے اگر میں اس لائٹ کے قریب کھڑا ہوں نا تو میرے اوپر زیادہ لائٹ ہے، میں اس سے دور چلا جاتا جاؤں تو لائٹ کی انٹینسٹی کم ہو رہی ہے، اور اندھیرے کا جو غلبہ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو ہر قدم پہ ایک درجہ ہے ظلمات کا، اندھیروں کا، ایک ہلکا اندھیرا، پھر تھوڑا اور اندھیرا، پھر تھوڑا اور اندھیرا، پھر تھوڑا اور اندھیرا، ہر قدم سے اندھیرے میں اضافہ۔ نور ایک ہی ہے لیکن اندھیروں کی رینج مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جو بہت دور ہے نور سے، کوئی قریب ہے تھوڑا نور سے، کوئی تھوڑا اور دور ہے، کوئی بہت زیادہ دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب تک اس کے اندر ایمان ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ نور کی طرف لیتا آئے گا، ایک ایک قدم، ایک ایک قدم، ایک ایک قدم۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، نور اصل میں وہ اس کا ڈیسٹینیشن ہے، اس کی منزل ہے۔ الہ سے مراد ہے کہ کوئی پہلے 2 میل کے فاصلے پہ تھا، اب وہ 1.5 میل کے فاصلے پہ ہو گیا، کوئی 1 میل کے فاصلے پہ تھا، وہ آدھے میل کے فاصلے پہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قریب لاتا چلا جا رہا ہے، اور اس بات میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ہی مقام پر نہیں کھڑا ہوا۔ آپ کون سے اندھیرے میں تھے اور اس اندھیرے سے لا کے آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں لے آیا؟ کوئی اور کسی اور اندھیرے میں تھا، اس کو وہاں سے نکال کے وہ کہاں لے آیا؟ یعنی ظلمات اور اندھیرے بہت مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا وہ اچھا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم ایسے کیوں نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں ہم ایسے کیوں نہیں ہیں۔ آپ کو نہیں پتا وہ کون سے اندھیرے میں تھا اور اس کو نکال کر اللہ تعالیٰ کہاں سے لایا ہے، اور آپ کہاں پر ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس اندھیرے سے نکال کر کہاں پر لایا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں دوسرے سے تقابل کر کے حسد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کاش کے ہم ایسے ہوتے، کاش کے ہم ویسے ہوتے۔ آپ کا اپنا سفر ہے، کسی اور کا اپنا سفر ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ کفار کے بارے میں کہا ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن کفار کہاں ہوئے نور میں؟ کفار کے بارے میں کہا ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہاں تعالیٰ نے بڑی گہری بات بتا دی، ہر انسان کی اصل نور ہے۔ ہر نیا پیدا ہوا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ قرآن نے کہہ دیا وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ اور اللہ خود کون ہے؟ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو کفار بھی اصل میں نور میں تھے، اصل انسان کی نور میں ہے، اور طاغوت اس کو نور سے دور لیتی چلی جاتی ہے۔ کیونکہ آپ سوچتے ہیں کفار تو آپ سمجھتے ہیں شروع سے ہی اندھیرے میں، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو شروع سے اندھیرے میں نہیں ڈالا، انسان کی فطرت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے نور ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔